جو کہتے ہیں نبی کر کچھ نہیں سکتے، حضور نے اپنے منہ سے لعاب دہن نکالا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو آپ فوراً آپ کا پاؤں تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، ڈوبا ہوا سورج بھی موڑ دیا، چاند بھی 2 ٹکڑے کر دیا، کنکروں سے کلمے بھی پڑھا لیے، درختوں کو بھی بلا لیا آپ نے، جانور بھی بولے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے، سب کچھ کرا دیا۔ ماننے والوں نے کہا تیرا ثانی کوئی نہیں، اور نہ ماننے والوں نے کہا کہ یہ تو وہی حضرت عبداللہ کا در یتیم پھر رہا۔ تو دلیل ہمیشہ ان لوگوں نے مانی جنہوں نے بہت کچھ کمالات دیکھے، معجزات دیکھے، انہوں نے دلیلیں مانگی۔ یاد رکھیں اپنے دلیل نہیں مانگتے، اگر آپ کی اپنے آپ سے دلیل مانگیں، ثبوت مانگیں، وہ پھر یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آپ کے اپنے نہ رہیں، وہ پھر آپ کے اپنے نہیں۔ اگر آپ سے کوئی دلیل مانگے، ثبوت، تو صدیق اکبر نے کبھی دلیل نہیں مانگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقام بھی کیا عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب بھی اسلام کے لیے میں نے سوال کیا، صحابہ نے قربانیاں دی، اپنا مال و متاع دیا، میں ہر صحابی کا مال، ہر غلام کا مال اس کا مال سمجھ کے استعمال کرتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا، دین پہ لگاتا رہا، لیکن واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مال میں ان کا مال نہیں، اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتا رہا کہ یہ ان کا مال میرا ہی مال ہے۔ پھر وہ مقام بھی آیا غزوہ تبوک پر، صحابہ جا رہے ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، صحابہ آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، آج قربانی کی ضرورت ہے، آج تمہارا امتحان ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو دوڑ پڑے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، ایک بار آپ کے پاس 4000 اشرفیاں تھیں، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور پھر ایک مرتبہ 40,000 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ لیکن جب غزوہ تبوک ہوا نا، صدیق اکبر کے مالی حالات تھوڑے کمزور تھے، کچھ نہیں تھا، گھر میں گئے، بیوی سے کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، تو کہا کہ اپنے تن بدن پر ایک جوڑا رہنے دو، باقی ہر شے اس چادر پہ رکھ دو۔ سوئی تک اٹھا کر گھر سے جھاڑو دیا بیوی نے، دے کر اس میں ہر شے رکھ کے، آج حضرت بکر صدیق کا موضوع ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو ہر شے اس چادر میں رکھ کے تو جناب حضرت بکر صدیق اندر گئے، اندر جا کے تن بدن پہ جو لباس لگا تھا وہ لباس بدل کے ٹاٹ کا لباس جسم پہ پہن کے، جوتے بھی اتار دیے، سر کی چادر بھی رکھ دی، اوپر جو چادر تھی وہ بھی امامہ بھی رکھ دیا، ٹوپی بھی چادر پہ رکھ دی، سب کچھ جناب چادر میں رکھ کے اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو جناب آپ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لے آئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج چونکہ حضرت بکر صدیق کے مالی حالات بھی کمزور ہیں، یہ ہر وقت مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں آگے نکل جاؤں گا حضرت بکر صدیق سے۔ آدھا مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری کمائی آدھی اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دینا، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنی پوری کمائی، اپنی زمینوں کا ریٹ لگائے، اپنے مکان کا ریٹ لگائے، اپنے لباس کا ریٹ لگائے، اپنے مال مویشیوں کا ریٹ لگائے، اپنی جمع بینک بیلنس کا ریٹ، وہ سارا گنتی کر کے، شمار کر کے، پھر بالکل ترازو پہ ڈال کے وہ آدھا آدھا کر دے، نصف کر دے، پھر آدھا اٹھا کے اللہ کے گھر میں دے دے، یہ تھوڑی بڑی بات ہے؟ اپنی آدھی کائنات ہی حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی جو حالت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی نگاہیں دروازے پر تھیں، گویا حضور کو پتہ تھا جناب فاروق اعظم آئے ہیں، میرا یار بھی آ رہا ہوگا، کہہ دے سبحان اللہ۔ نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تینوں موت میں دیے جناب صدیق اکبر دا نام لینے ہوئے، آج سانوں بھی کہیں کہتے ہیں یہ شیعہ ہے جی، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس پہ کروڑ مرتبہ لعنت جو اپنے دل میں کسی صحابی کا بغض رکھے، وہ ہماری وہ لاکھ پنجتن پاک کا ذکر کرے، نعرے لگائے، جو مرضی کرے، مگر صحابی کا گستاخ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، اگر راہ جاندہ منگتا ہی کیوں نہ ہوئے،
نبی دی آل نال بھی پیار کردا ہوئے, نبی دے اصحاب نال بھی پیار کردا ہوئے, دی جوتی سارے سراں دا تاج ہے. یعنی ہم تو حضور کی نسبت ہے کہ حضور کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. ہمارے رشتے ناتے حضور کے وجہ سے ہیں, ہماری عزتیں حضور کے وجہ سے ہیں, ہمارا سب کچھ حضور کے دم قدم سے ہے. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. حضور ہیں تو سب کچھ ہے, حضور ہیں تو ہمارے ماں باپ ہیں, حضور ہیں تو ہماری عزتیں ہیں, حضور ہیں تو یہ پوری کائنات ہے, حضور ہیں تو سب کچھ ہے. حضور اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تو حضور کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دیکھ رہے ہیں, صدیق اکبر تشریف لائے, آپ نے اپنا سامان حضور کی بارگاہ میں رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب عرض کیا, میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں, اور انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے, اے صدیق آج جبرائیل نے نورانی لباس اتار کے وہ لباس پہنا ہے. صدیق میرے یار جو آج تو نے پہنا ہوا ہے, بوری کا لباس پہنا ہوا جبرائیل نے بھی آج. اور پھر صرف انہوں نے نہیں, میکائیل نے, اسرافیل نے, اسرائیل علیہ السلام, اور جتنی ملائکۃ الاعلیٰ کی جنت کی حوریں, ملائک, فرشتے, جتنی مخلوقات ہیں نورانی, اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے آج میرے نبی کے یار نے جو لباس پہنا ہوا ہے نورانی لباس اتار, صدیق والا لباس سارے پہن لیں. صدیق اکبر والا لباس پہنا ہوا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نے, بوری کا لباس پہنا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اے صدیق جو تم نے قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی ہے کیا تم اس پر راضی بھی ہو یا نہیں ہو, کیا دل سے یہ قربانی دی ہے؟ جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر وجد میں آ کے جب دیکھا نا کہ میری طرف اللہ کا پیغام آ گیا ہے, میری طرف اللہ کا پیغام آ گیا ہے کہ رب نے مجھ ناچیز حقیر کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی, مقدر میں کوثر کا جام آ گیا ہے, مزہ تب ہے ناصر کہ سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. کہ حضور دی بارگاہ جے نہ آ جائے, رب دی بارگاہ جے نہ آ جائے اس گنہگار دا, مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی, مقدر میں کوثر کا جامہ. حضور دی بارگاہ جے نہ غلامہ منگتیاں دا نہ ہی حضور دی بارگاہ آ جائے تے تھوڑی بڑی گل ہے کہ آج اللہ نے پیغام بھیجا ہے, پوچھو کہ یہ جو قربانی دی ہے اس پر راضی بھی ہو یا نہیں. کھڑے ہو کر آپ نے 3 مرتبہ کہا انا ربی رازن, انا ربی رازن, انا ربی رازن, میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں, میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں, میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جبرائیل آئے ہیں اللہ سے یہ بھی پوچھ کے بتا دیں کہ صدیق نے جو قربانی پیش کی ہے کیا رب نے اس کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں. گویا جو لوگ مسجد میں دیتے ہیں قبولیت کی مور پہلے لگی ہے بعد میں لیا ہے. قبولیت کی مور اللہ کی بارگاہ میں پہلے لگی ہے, آپ نے بعد میں خرچ کیا ہے. نماز آ کر آپ بعد میں پڑھیں گے, رب نے تمہاری نماز پر تمہیں توفیق پہلے عطا فرمائی ہے, قبولیت کی مور پہلے لگ چکی ہے, اللہ نے فضل کیا ہے تو آپ اس نیکی کرنے کے اہل ہوئے. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عمر نبی علیہ السلام سے کچھ سال زیادہ تھی. ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق ہم دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ ہم تو چھوٹے ہو کر بھی اپنے بڑے کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں, یعنی ہم چھوٹے ہی ہوں تو ہم, میرے یہ شاگرد بیٹھے ہیں, یہ اسنین اور نظام احمد رضوی, یہ ICS کے اسٹوڈنٹ ہیں پاک ریجن میں, یہ گواہ ہیں. میں تو ادھر بھی یہی کہتا ہوں کہ میری حیثیت اور اوقات, یہ جو کخ پڑا ہوا ہے نا, یہ کخ ایسے ہی کہتا ہوں کہ میری اوقات اس کخ کے برابر ہے, بلکہ اس روڑے کو, اس کخ سے بھی میری حیثیت کم ہے. وجہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ وہ کخ ہے قیامت والے دن جس سے حساب نہیں ہوگا, مجھ سے اللہ حساب لے گا. تو پھر ہماری اوقات اس سے بھی کم ہوئی نا. قیامت والے دن قرآن میں آتا ہے بندہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا.
میں انسان نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا، آج مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ یا لیتنی کنتو حسابا، کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب ہی نہ لیتا۔ تو یہ حساب دینا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو دعا یہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کے صدقے بغیر حساب کے ہی ہم پر کرم فرما دے، بغیر حساب کے ہی بیڑے پار ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں آپ کچھ سال آگے ہیں۔ حضور نے پوچھا بڑا کون ہے؟ جواب عرض کیا یا رسول اللہ، زندگی کے عمر کے کچھ سال میرے زیادہ ہیں، بڑے آپ ہیں۔ کیسا جواب ہے کہ کچھ سال میرے زیادہ ہیں مگر بڑے آپ ہیں۔ حضور سے اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا۔ جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لگتے ہیں، بھائی ہیں۔ چچا زاد بھائی ہوتا ہے، کزن ہوتا ہے، چچے کا بیٹا بھائی ہوتا ہے، دادا ایک ہے دونوں کا۔ تو اور حضور فرماتے بھی رہے ساری زندگی اپنی زبان مبارک سے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ لیکن ساری حدیثیں پڑھ کے دیکھ لو، صحابہ کی ساری تاریخ کا مطالعہ کر لو، کبھی بھی مولا علی نے زندگی میں ایک بار بھی حضور سے نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہیں۔ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اسی تواڈے غلام ہاں، اسی کی اسی تواڈے غلام ہاں، تواڈے منگتے ہاں، اسی تواڈے در دے بیکاری ہاں، اسی تواڈا نا لیندے ہاں، لوگ ساڈی عزت کردے نے۔ صدا وسطا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ تے حضور دے دم قدم نال پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول۔ بس جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہو جائے اسے اور کیا چاہیے، اسے اور کیا چاہیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ قرآن میں آتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آج ہم برادریوں سے پہچانے جاتے ہیں، آج ہم اپنے سٹیٹس سے پہچانے جاتے ہیں۔ پیری کس کی زیادہ ہے، مکان کس کا زیادہ بڑا ہے، حویلی کس کی زیادہ بڑی ہے، مال مویشی کس کے پاس زیادہ ہے، لباس کون بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، برینڈ کون پہنتا ہے۔ آج لوگوں کی پہچان برینڈ سے ہے۔ نبی کے غلاموں حضور کے صحابہ کی پہچان کوئی برینڈ نہیں تھا، کوئی ذات پات نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، دنیا حضور کے غلاموں کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتی تھی یہ نبی کے غلام ہیں۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے آباد تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،